کہ مجلس ترقی ادب لاہور میں عثمان بزدار صاحب نے ادبی عجائب گھر اور ادبی چائے خانہ کا افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ ہم بیکار لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے فانی اجسام کو مسالہ لگوا کے اس عجائب گھر میں ہی رکھوا دیجیے۔ دبئی بلکہ السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپحال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل شعر و سخن سے۔ بہت شکریہ، نوازش، آداب، زہ نصیب کہ آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت کا موقع نصیب آیا۔ دیدار یار بھی تو کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، اور ہمارے چہرے تو مانند گلاب آپ کو دیکھتے ہی کھل اٹھتے ہیں۔ واہ واہ، اللہ کہ خیر یہی کرے۔ ہے وہ عظیم ادب شناس، سخن شناس، شعر فہم، ادیب دوست انسان جو ہمارے اشعار پہ داد کے ڈونگرے برسانے کا ہنر جانتا اور شاعری کی روکھی پھیکی داد ہی دے کر واپس نہیں بھیج دیتا، بلکہ مالی امور پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعزازیہ بھی زاد راہ کے طور پر ساتھ ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ ضروری ہمیں آج بھی روایت کے اسی تسلسل کا یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری آمد کا مقصد تھوڑا وسیع ہے۔ ہاں ظاہر ہے، شاعری میں وسعت ضروری ہے۔ صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ مجلس ترقی ادب لاہور میں عثمان بزدار صاحب نے ادبی عجائب گھر اور ادبی چائے خانہ کا افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ ہم بیکار لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے فانی اجسام کو مسالہ لگوا کے اس عجائب گھر میں ہی رکھوا دیجیے۔ دبئی بلکہ وہی میاں کو تو مسالہ لگا کے سیخ میں بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ ارے بھائی دیکھیے، فرمایا تو انہوں نے یہ تھا کہ ادیبوں شاعروں کی کتب کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا جائے، مگر ہم سب اپنا اپنا دیوان لے کے سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بھائی کوئی فون نہیں آ رہا، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ کیسا عجائب گھر بننے والا ہے، یہ کیسا ادبی چائے خانہ بننے والا ہے کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں جا رہا۔ اپنا اپنا دیوان اپنے ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں ہم۔ ارے میاں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عہد حاضر کے سارے بڑے معتبر اور نمایاں شاعر اس وقت آپ کی محفل میں موجود ہیں، او میری خوش بختی۔ مگر مجلس ترقی ادب میں ہم تمام میں سے ایک بھی افتتاح کے موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن قلق اس بات کا نہیں ہے۔ اصل مدعا تو یہ ہے کہ اول تو ادبی چائے خانے میں ہم شاعروں کے لیے مکمل طور پر مفت کر دیا جاتا، اور اس میں چائے کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا کوئی برگر، چرگا، کوئی روسٹ وغیرہ، کوئی کڑاہی شڑاہی، کوئی سینڈوچ، کوئی سینڈوچ، فش، کچھ تو ہو بھائی۔ چلے یہ نہیں تو میٹھے میں کوئی گجریلا یا حلوہ ہی حکومتی خرچے پہ ملنا شروع ہو جائے۔ آپ نے وہاں شعر کہنے جانا ہے یا ولیمہ کھانے جانا ہے؟ لو بھائی، جن کے برتے پہ ہم نے اتنی دیر مشکل اردو بولی، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جنید میاں، اگر اجازت ہو، سردی کی وجہ سے کچھ دن اسٹوڈیو میں قیام کر لیں۔ معصومیت دیکھیے۔ بھائی دیکھیے، اگر کھانے پینے کا حکومت کی طرف سے چائے خانے میں بندوبست ہو جائے تو قیام بھی وہی ہو جائے گا۔ ہاں، قریب 2-3 پناہ گاہیں ہیں یہاں پہ۔ بھائی جب آپ نے جب ان سے کہنا ہے اور حوالہ جب آپ کا ہوگا تو پھر ظاہر ہے پناہ گاہوں میں تو نہیں، ظاہر ہے آپ کے سٹیٹس کے مطابق کہیں اچھی جگہ پہ ہی رہائش بھی دیں گے۔ جگہ اچھی ہونی چاہیے، بے شک پچھلا کمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ شاعری تو ہماری محلوں والی ہے، آپ جہاں جائیں ٹھہرا دیں۔ جی ہاں، اور دوسرا جنید میاں، وہ 2 کتابیں ہم نے جو مکمل کر لی ہیں، اشاعت ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بعد میں ہوتی رہے گی۔ اگر اس مسودے کے اوپر نظر ڈال کے انعام و کرام اگر پہلے ہی مل جائے۔
ارے کیا خوب دھڑکن. واہ کیا واہ خیال ہے آپ کا؟ اگر یہی سلسلہ جاری رہا نا تو آپ نے فرمانا ہے کہ مجھے آمد ہوئی ہے. شعر تو میں بعد میں کہوں گا اگر آمد پر ہی کچھ معاوضہ ادا کر دیا جائے. کیا سوچ کو سمجھے. بھائی آمد تیز ہو جاتی ہے, آپ یہ سمجھا کریں نا. بھائی آمدن ہاتھ میں آنے سے آمد بڑھ جاتی ہے. بہرحال جنید میاں ہم یہاں بضد نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب تو آپ کروا ہی دیں گے, بلکہ آپ ادب و سخن کی ترقی و ترویج کے لیے یہ لازماً یہ حکم فرمائیں گے. جو ایک دوسرا بڑا مقصد ہے یہاں حاضری کا وہ یوں ہے کہ مجلس ترقی ادب نے جو عجائب گھر بنوایا ہے جس میں سنا ہے کہ بڑے بڑے شعراء کی کتب رکھی جائیں گی اور ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو بھی وہاں نمائش کیا جائے گا. ذاتی اشیاء بھی سنا جی ہاں رکھی جی ہاں, ان اشیاء میں اگر آپ ہمارے نامور اور دنیا ادب و سخن کے انتہائی معزز شخص شمیم میاں کے زیر استعمال جو شیب بناتے ہوئے شیشے کا ٹکڑا رہا ہے, اس شیشے کے ٹکڑے کو اگر آپ غالب کے حکے کے ساتھ کہیں وہاں رکھوا دیں اور پھر تمندیہ میاں ان کے جو زیر استعمال چپاتیوں والا چنگیر رہا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے, قابل دید ہے. لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ دنیا کا وہ چنگیر ہے جس نے سب سے زیادہ چپاتیوں کا وزن اٹھایا. 70 چپاتی فی شعر. جی ہاں جی ہاں, اور پھر ہمارے اوئی میاں موصوف جس خالی مکھ کے اندر گھس کے کئی ہفتے آرام کرتے رہے اور وہیں سے شعر با آواز بلند باہر اپنے لکھنے والوں کو سناتے رہے. اور یقین مانیے کہ جب یہ ہڈی کے اندر گھسے ہوئے شعر سناتے تھے تو وہ شعر کی آواز گونجتی بھی. باز گشت. جی ہاں جی ہاں, وہ جو ہڈی ہے اگر اسے بھی وہاں کہیں دیوار کے ساتھ لگوا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آئیں گے. ان سب اشیاء کے ساتھ ساتھ ہمارا تکیہ ضرور رکھوائیے گا جس پر ہم نے ہمیشہ تکیہ کیا. بانگلہ کر دیا اس شوق نے ہمیں, ورنہ میٹرک تو ہم نے بھی کیا. باغلا کر دیا ہمیں اس شوق نے ورنہ میٹرک تو ہم نے بھی کیا. دیکھیے اگر ایسے شاعر کی میٹرک پاس شاعر, ایسے شاعر کا بھی اگر شیشے کا ٹکڑا عجائب گھر میں نہیں رکھنا تو ہم نے کیا پھونکنا ہے اس عجائب گھر کو. کیا کہنا. آگ لگی ایسے عجائب گھر کو جو اس دلیر شیشے کو نہیں سماتا جو ان کا چہرہ دیکھتا رہا. ارے واہ کیا کہیے, واہ اچھا پھونکنا ہے ہم نے دنیا کی چمکتی چیزوں کو, ہم تو مٹی میں چہرہ دیکھیں گے. یہ تو کمال کر دیا حضور, آپ کو خود اندازہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا ہے. کوئی غلط دھڑکن میں بات کریں, کوئی غلط بات نہیں نکل گئی. ارے آپ کی آمد ہی ایسی ہے ماشاءاللہ, اور دھڑا دھڑ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. نہیں دھڑکن بھی ہے لیکن فائدہ آپ کو کیا ہوگا ان سب چیزوں کا. دیکھیے اتنے بڑے نامور شعراء کی چیزیں جب وہاں عجائب گھر میں بھیجی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ ہدیہ, میرا مطلب ہے کہ 15-20 لاکھ روپیہ تو وہ ضرور عنایت کریں گے ہی. لیکن دیکھیں نا دھڑکن میاں, چیزیں بھی آپ کیا دے رہے ہیں, آفر کیا کر رہے ہیں آپ. دیکھیں چنگیر, ہڈی, شیشہ, وہ عجائب گھر کم اور کالے جادو کی دکان زیادہ لگے. مروا دیا نا آپ نے. بھائی آپ اشیاء نہ دیکھیے جن کے زیر استعمال رہی ہیں, وہ نامور لوگوں کے چہرے اپنے تصور میں لائیے. بھائی 15-20 لاکھ نہ صحیح, چلے ہم یہ انہی کے ثواب دید پہ چھوڑتے ہیں, جو کوئی 100-200 کم کرنا ہے وہ کر لیں. بالکل نہیں تو چلیں 200 روپیہ مہینہ قسط کی بھی سہولت موجود ہے. زیادہ لگے ہیں 200 بھی, اور کیا, تو پھر ہمیں گولی مروا دیجیے. نہیں, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی سے وہ جو چاہے دیں گے. اچھا دھڑکن میاں کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ جس کلام کی بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, اس کلام میں سے کچھ عنایت تو کیجئے. لے جنید میاں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, شعر عرض کر رہے ہیں. ارشاد.
चांद लाकर कोई नहीं देगा तुझे, चांद लाकर कोई नहीं देगा तुझे। अब दुनिया भी मुफ्त में नहीं मिलता। क्या दुख है। और दुख क्या, वो धनिया भी इतना थोड़ा मांगेंगे, धनिया की 20 गड्डियां मांगेंगे मुफ्त में। अरे भाई देखिए कि शेर में दुख कैसा है। दुख अलग और धनिया अलग। ये देखिए धड़कन मियां, बड़े शौक से कभी खाते थे हम पसंदे, बड़े शौक से कभी हम खाते थे पसंदे। 1.5 किलो आलू ले दे अल्लाह के बंदे। अर्ज क्या है कि तेरे इश्क में ये महसूस ही ना हुआ हमें कि गोश्त 1800 रुपए किलो हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। अर्ज किया है सांसों की माला बुनते बुनते गुजर गई हयात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मियां सुन तो लें। जी इरशाद। सांसों की माला बुनते बुनते गुजर गई हयात। हयात। ये सोसाइटियां बंद करवाएं वरना नहीं बचेंगे देहात। इन लोगों की अशिया आप अजायब घर में रखवाना चाहते थे। हम माफी चाहते हैं, असल में शेर की गहराई में जाके तो महसूस करना पड़ता है। हद हो गई। आपको सैयद जिया हुसैन साहब का एक शेर सुनाता हूं। तेरा वादा था मिलने का हफ्ते को जिम खाने में, वाह। तेरा वादा था मिलने का हफ्ते को जिम खाने में, मौसूफ के पास मेंबरशिप होगी। कितने हफ्ते और लगेंगे उस हफ्ते के आने में। वाह वाह, क्या कहने। जुनैद मियां एक गजल पेश कर रहा हूँ, अपने दीवान में से चुन के लाया हूँ। वाह। जितनी ड्रेसिंग बारीक हो गई, जितनी ड्रेसिंग बारीक हो गई, बेहयाई की पीक हो गई। अरे वाह जी वाह। पेंट फैशन में थी फटी पहनी, पेंट फैशन में थी फटी पहनी, 500-600 की भीख हो गई। ताजा बात। जो थी महबूबा होले होले वो, जो थी महबूबा होले होले वो, अच्छी खासी फटीक हो गई। और दौरे हाजिर पे लिखा है, वो जो करते थे लीक औरों की, वो जो करते थे लीक औरों की, ऑडियो उनकी भी लीक हो गई। लुट गए।